عتیق صاحب آپ کیا کہیں گے، کیا واقعی ایسا ہے کہ مغرب دنیا کے آگے ہم جو ہے وہ خاموش ہیں، مسلم ممالک یا عرب ممالک اس طرح سے اپنا سٹانس آگے لے کر نہیں چل پا رہے ہیں؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، اور یہ ایک انتہائی انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ اگر آپ مسلم دنیا کی، مسلم امہ کی بات کرتے ہیں تو ایک پریشان کن صورتحال ہمیں نظر آتی ہے۔ دیکھیں اسلام میں جو ہے وہ جس طرح سے مسلمانوں کو اکٹھا رہنے کی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی جو ایک میسج ہے، جو پیغام ہے اور جو سبق ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ آپ کو مسلم ممالک جو ہے وہ اس حوالے سے بھی تقسیم نظر آتے ہیں۔ فلسطین میں جس طرح کے ظلم اور بربریت کے پہاڑ جو ہے وہ توڑے جا رہے ہیں، اور ایسی صورتحال میں صرف اور صرف 2-3 ممالک کی طرف سے اسٹرانگ قسم کے بیانات آنا، اور باقی جتنے بھی ممالک ہیں، خاص طور پر عرب ممالک کی اگر ہم بات کریں تو وہاں سے اس طرح کی ریزسٹنس یا اس طرح کی جو پریشر جس طرح سے بلڈ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں آ رہا۔ اور اس کے پیچھے ظاہر ہے بہت ساری ریزنز ہیں، ان کے ممالک کے انٹرسٹ بھی ہیں، اکنامیکل انٹرسٹ بھی شامل ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو یہودی ہیں اور جو دیگر ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرنے والے ممالک ہیں، اسرائیل ہیں، انہوں نے دنیا کی اکانومی پر جو ہے وہ قبضہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنا جو یہ گیم پلان ہے وہ اسی طریقے سے تیار کر رکھا ہے کہ وہ نہ صرف دنیا کی اکانومی کو قابو کیے ہوئے ہیں، بلکہ وہ ممالک کے اندر جو گورنمنٹس ہیں، جو سیٹ اپ ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ ان کے اندر تبدیلی لانے کے لیے اور ان کے اندر بھی معاملات کو جو ہے وہ خراب کرنے کے لیے پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح عتیق صاحب امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل کے جو ہے وہ تھپکی دے رہے ہیں، اس کو شے دینے کا کام کر رہے ہیں، اپنے بیانیہ جاری کر رہے ہیں اور اتحاد ہونے کا جو ہے وہ واضح ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم اس کے اتحادی ہیں، ہم اس کے بیک پر کھڑے ہیں، ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر فلسطین کے پیچھے بھی مسلم ممالک کھڑے ہوں تو یقیناً یہ اسرائیل کو ایک جو ہے وہ دبکی ملے گی، اس کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک اچھا لائے عمل ہو سکتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو آنے والے وقت میں جو اسرائیل کو ایک شے مل رہی ہے اس وقت امریکہ کی جانب سے، وہ اور پرووک ہوگی اور اس سے مسلم دنیا کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مسلم دنیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کا جو قیام ہے وہ اسی مقصد کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ آپ دیکھیں کہ جس وقت اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اس وقت اس کے پاس ایریا کتنا تھا اور اس ایریا میں رہنے والے یہودی یا جو اسرائیلی ہیں وہ کتنے تھے، اور آج اگر آپ اس کا اندازہ کر لیں تو وہ کس قدر ایریا واسٹ ہو چکا ہے اور کس قدر ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ ڈیموگرافک جو چینجز ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ابھی یہ سارے جو حملے وہاں پر جاری ہیں اور فلسطین کو اور فلسطینیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ مائیگریٹ کر جائیں، وہ وہاں سے جو ہے وہ پناہ گزین کیمپس کی طرف چلے جائیں، دیگر ممالک کی طرف چلے جائیں، اور پھر ساتھ ساتھ آپ مصر، شام اور لبنان اور دیگر جو صورتحال ارد گرد کے ممالک کی ہے ان کو دیکھیں، اور ان کی اسرائیل کے ساتھ جنگیں اگر آپ دیکھیں، اس کو اگر آپ اپنی نظر میں رکھ کے اور گریٹر اسرائیل کی جو بات کی جاتی ہے اس کو فوکس کر کے اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو یہ واضح طور پر سمجھ آئے گی کہ یہ تمام لوگ جو اسرائیل کی بیک پر کھڑے ہوئے ہیں، اس کو تھپکی دے رہے ہیں، یہ اسی منصوبے کا حصہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے۔ اب یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔